کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے. اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں, اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا. خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ, لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے. میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے. اور سنو, عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے, آپ لوگوں کو, ہمیں اور آپ کو, کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی, تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا, اس کمرے میں بیٹھ گیا. تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے, لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کے اوپر برس رہی ہیں. صاحب تم تو چلے جاتے ہو, پکنے کو کون لائے گا, کھانے کو کون لائے گا, آٹا کون لائے گا, چاول کون لائے گا, یہ کون لائے گا, تم تو چلے جاتے ہو, تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی. حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہا ہے. یہ کہنے لگا لو, یہ اٹھ کے چلنے لگا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے, کمرے میں آئے, کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا, دیکھا وہ جا رہا ہے, اس کو آواز دی, اے ہلو ہلو سنو, اے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ادھر آؤ ادھر ادھر. جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا. جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے. نہیں نہیں امیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا, میں جا رہا ہوں. ارے نہیں تم اتنی دور سے آئے, کام بتاؤ. کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح. کہا وہ میرا کیا کام تھا وہ تھا, لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے. میں امیر المومنین ہوں, میرے بس کا نہیں ہے. مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے. کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے, اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں. میں یہ شکایت لے کے آیا, میں نے سوچا آپ سے کریں گے. سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں, آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے. میں چل دیا. کہا بیٹھو. سنو, کہا کیا. بیوی سے جب ملتے ہو, ہم بستری کرتے ہو, تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے. کہا میرا. اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے. کہا میری. بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا. پلا دیتی ہے, اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا, لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں. یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی. کہا میری. کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے, دھلا دیتی ہے, لیٹرین کرا دیتی ہے, اس کے گندگی کو صاف کر دیتی ہے, اس کو دودھ پلا دیتی ہے, کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے. مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو, گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ. یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کہ آپ نے قبول کیا, تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے, اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ, یعنی نان مانی روٹی, نفقہ مانی خرچہ, یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ. اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے, کھانا آپ کو دینا ہے. اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں, اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا. خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ, لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے. تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو. کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا, یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا, ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی. ٹھیک ہے میں سنوں گا. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو, تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی. فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ, عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے, یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی, ایسے نکلے گی, یہ پسلی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں, اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی. ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی, بس یہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے, اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی.
اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں، ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے، صحیح ہے۔ توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے، پوری نہیں سدھرے گی۔ یہ یاد رکھنا۔ میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے، عائشہ کھاؤ، اور وہ ناراض ہے، کہتی نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں ہے، چہرہ پھیر لے آؤں۔ اللہ کے رسول ادھر آ گئے، جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ، لو، نہیں کھائیں گے، چہرہ ایسا کر لیا، نہیں بھوک نہیں، کھا رہی کہ نہیں کھا رہی، نخرے دکھا رہی ہے، کھا، ایک تو منا رہا ہوں۔ ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے، اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے، کھاؤ عائشہ کھاؤ، میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، پھر چہرہ گھما لیا، آپ پھر ادھر آ گئے، عائشہ نہیں، زیادہ نہیں، چلو کھاؤ، غصہ تھوکو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، چلو اللہ کا نام لو، کھاؤ۔ حضرت عائشہ بھی جانتی تھی زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے، 2 بار کہلوایا، تیسری بار موقع نہیں دیا، لیکن طنز مار دیا، کھجور اٹھا کے کہنے کھاؤ، ایسے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی، یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک، کوئی بری بات نہیں، لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو، لے کھاؤ، نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں، دکھا، نخرے مت دکھا، چل کھا لے، منا رہے ہیں نا ابھی۔ اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا، لو، آ گئے ادھر، یہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو، عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو، لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ کتنی بہترین چیز بتائی۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کا معاملہ دیکھے، بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے، زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8۔ اور 9ویں چیز، ہاں یہ تھوڑی سی سخت ہے، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر سے ڈنڈا مت اٹھاؤ۔ ادب سکھانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا رکھے رہو، یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، ہلکی پھلکی مار۔ وہ بھی کب؟ بتا دیا کہ جب وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پہ بلائیں، تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، لیکن ہلکی مار، اتنی نہیں کہ جب پنچایت بیٹھے تو پیٹ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داغ پڑ گئے، اتنا مارا پیٹ سوج گئی، اتنی مار نہیں۔ تم تو اپنے شوہروں سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہو، جا پورے مہینے کی تنخواہ مل گئی، فیئر اینڈ لولی کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے، پاؤنڈز کریم کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں پریشانی تو ہوں، آرام ملا کب؟ یا اللہ کتنے خطرناک جملے ہیں، ان جملوں کو زبان سے کہنے سے پہلے تیری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں گئی؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تو اس زمین کے اندر سما کیوں نہیں گئی؟ کیسے یہ جملے تیرے منہ سے نکل جاتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا اور شادی کی، پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ گئے، اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، دروازہ کھڑکھڑایا، دوسری بیوی نکل کے آئی، آپ کون؟ کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اسماعیل کہاں ہے؟ وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا ایک بزرگ آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ ٹھیک ہے گھر کی چوکھٹ، وہ بھی تعجب کرنے لگی، گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے؟ ارے ہم نے کب کہا غلط ہے؟ تم ہوتے کون مشورہ دینے والے؟ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی ہے۔ جب بیوی کو پوری بات بتائی بیوی نے اسماعیل کو، تب کہا کہ وہ چوکھٹ تم ہو، اور ابراہیم علیہ السلام میرے باپ نے کہا اس کو برقرار رکھنا، کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ شکر گزار عورت کو
تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ ماں باپ کی بات ماننا. گھر بار سے نکالنے کو کہیں تو نکل جاؤ, لیکن ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا. کتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں, مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی, مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی. کچھ ایسی تقریر کرنا کہ اولاد کو کچھ اثر ہو. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے, حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرا بیٹا دن پہ دن نالائق ہوتا جا رہا ہے, دن پہ دن میرا بیٹا نافرمان ہوتا جا رہا ہے, اس کو آپ بلائیے اور اس کو سمجھائیے. سنو, ابراہیم علیہ حضرت عمر نے کہا اچھا بلاؤ بیٹے کو. بیٹے کو بلایا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ تمہارے باپ ہیں؟ ہاں. خوب ڈانٹا. شرم نہیں آتی اس عمر میں اپنے باپ کو ستاتے ہو, نافرمانی کرتے ہو, اپنے باپ کا دل نہیں رکھتے ہو, اپنے باپ کا کام نہیں کرتے ہو. پورا ڈانٹ چکے اور جب تھک گئے ڈانٹ ڈانٹ کر حضرت عمر, تب بیٹا بولا امیر المومنین اگر سمجھا چکے ہوں تو میں کچھ بولوں؟ کہاں بولو کیا ہے, اب میری بھی کچھ سنیں گے؟ کہ ہاں بالکل تمہاری بھی سنیں گے. کہا یہ بتائیے کہ سارے حق بیٹے کا ہی ہے کہ باپ کے لیے یہ کرے؟ باپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا بتائیے کیا ہیں؟ حضرت عمر نے کہا 3 ذمہ داریاں باپ کے اوپر سب سے پہلے عائد ہوتی ہیں. پہلی ذمہ داری یہ کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے. دوسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب وہ 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے. تیسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کی دیندار اور شریف گھرانے میں اس کا نکاح کر دیا جائے. یہ 3 ذمہ داری باپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اب لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا میرے باپ سے پوچھو ان تینوں کاموں میں سے کیا کام کیا میرے ساتھ؟ اچھا پوچھو اس نے جب میں پیدا ہوا تو نام کیا رکھا؟ حضرت عمر نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے عربی میں جملہ بولا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل. کیا نام ہے تمہارا؟ کہا کھٹمل. کہ یہ نام رکھا ہے میرے باپ نے. 7ویں دن کا ہوا, پوچھو عقیقہ کیا؟ نہیں کیا. اور جب بالغ ہوا تو میری شادی بھی کر دی, پوچھو دیندار لڑکی سے کی؟ کہا کیسی لڑکی سے کی؟ کہا ڈائن سے کر دی. وہ ہمیں اس کی خدمت ہی نہیں کرنے دیتی ہے, وہ کہتی ہے ہٹ نہیں تیرا باپ نے چل, وہ ہمیں سمجھنے ہی نہیں دیتی. جب میرے باپ نے ہی میرے حقوق ادا نہیں کیے تو مجھ سے کیا امید رکھی جا رہی ہے. اب حضرت عمر نے باپ کو ڈانٹا. دونوں طرف ہیں اسلام کے معاملات, لیکن ماں باپ کو ایک درجہ حاصل ہے. کچھ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب مامون رشید کا خطاب آیا, خلیفہ جب مامون رشید کا خطاب آیا تو یحییٰ برمکی اور اس کا بیٹا فضل برمکی اور اس کا بیٹا یحییٰ برمکی, یہ دونوں کی دونوں مامون رشید کے خطاب میں آ گئے اور جیل میں ڈال دیے گئے. فضل برمکی اور یحییٰ برمکی باپ بیٹے دونوں جیل میں ڈال دیے گئے. باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے, سردی کی رات ہے, فجر کی نماز میں باپ کو وضو بنا کے نماز پڑھنا ہے. بیٹا دیکھ رہا ہے کہ جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے, کیا کیا جائے؟ تو بیٹے نے تانبے کے لوٹے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پانی بھر لیا اور اپنے باپ کو سلا دیا کہ ابو آپ سو جائیے. اس جیل کے اندر یحییٰ برمکی سو رہے ہیں اور ان کا بیٹا فضل برمکی تانبے کے لوٹے میں پانی لے کر اپنے پیٹ میں لگا لیتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد اپنے پیٹ پر وہ پانی کے لوٹا لگا لیتا ہے, تانبے کا لوٹا, اور فجر کی اذان تک لگاتا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے اس ٹھنڈے پانی میں کچھ گرمی آ جائے, اس تانبے کے لوٹے میں کچھ حرارت آ جائے, اور صبح جب فجر کی نماز میں میرے باپ وضو بنائے تو میں تھوڑا گرم پانی اپنے باپ کو دے سکوں. اپنے باپ کے گرم پانی کے لیے رات بھر تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا تھا اور فجر کی نماز میں اپنے باپ کو قدرے گرم پانی دے دیا کرتا تھا. ایسے ایسے فرما بردار اولاد بھی نکلی ہے. ہم کن میں ہیں اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں اور گریبانوں کے بٹن کھول کے دیکھیں. ہم سوچ تو سکتے ہیں نا ہم کس میں ہیں, نافرمانی کرنے والوں میں یا اس میں فرما برداری کرنے والوں میں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں, اور عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرو.
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. میں بڑے تعجب میں تھا کہ اللہ نے یہاں پر احسان کیوں کہا ہے. احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں باپ کے ساتھ ان کی بیماری میں اچھا سلوک کرو. یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ ان کو کھلاؤ. یہ نہیں کہا، کیونکہ اگر کہہ دیتا کھلاؤ تو ایک ہی معنی ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان کرو. احسان کا مطلب اگر ان کو دوا کی ضرورت ہے تو دوا لا کر دو. اگر وہ کمر کے درد کے شکار ہیں، بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے ذرا باہر بیٹھنے کا دل کر رہا ہے، تو اپنی پیٹھ پر لاد کر ان کو گھر کے باہر ان کو ہوا کھلاؤ، بٹھاؤ. اگر ان کا دل کہتا ہے کہ بیٹے مجھے فلاں جگہ لے کے چلو، تو ان کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر ادھر بھی لے کے جانا پڑے گا. نیکی، احسان میں ہر نیکی شامل ہے. ہر نیکی، جس چیز کی بھی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی کو، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اس نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھ کر مسکرایا، فرمایا تم نے جنت کما لی. تم اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہو اس حال میں کہ تمہاری ماں لنگڑی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے. تم نے اپنی ماں کو طواف کرایا، اپنی گود میں لاد کر اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہو. تم نے جنت کما لی. اپنی ماں کو طواف کرانے والا صحابی کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں اپنی ماں کا پیشاب پائخانہ دھوتا ہوں کیونکہ آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے. میں اپنے ماں کا پیشاب پائخانہ صاف کرتا ہوں، اس کے کپڑے بھی دھوتا ہوں. میری ماں نے تب عمرہ کرنے کی غرض سے مجھ سے گزارش کی ہے تو میں نے اس کا طواف کرایا اور اپنے کاندھے پر لاد کر اس کو طواف کرا رہا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر مسکرا کر کہتے ہیں اپنی ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے. تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، تجھے جن رہی تھی، تجھے اپنے پیٹ سے باہر نکال رہی تھی، اور اس کو جنتے وقت پیدا کرتے ہوئے جو تکلیف ایک عورت کو ہوتی ہے، جب اس کو وہ تکلیف ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے جب پہلی چیخ نکلی آہ، جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا تھا اور درد کی وجہ سے جب تیری ماں کرائی، چلائی، اس نے کتنی چیخیں ماری ہے مجھے پتا نہیں، اس نے کتنی آوازیں دی ہے مجھے پتا نہیں، لیکن درد کی پہلی آواز جو اس کے منہ سے نکلی، اے میرے دوست، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا. اس کی پوری زندگی کا تو حق کیا ادا کرے گا؟ ابھی تو نے اپنی ماں کے پیدا کرتے وقت ہونے والی تکلیف کی پہلی درد کی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا. آدمی اپنی ماں کے لیے کتنا بھی کر لے لیکن اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا حق ادا کر لے. تو دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. تیسری چیز پر نظر ڈالیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہو چکی ہے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اے معاذ، فرض نماز کبھی بھی قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا. فرض نماز کیا بولوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. نماز کے سلسلے میں ہماری سوسائٹی اور ہمارا سماج کیا ہے؟ سماج کے اندر بہت جلدی میٹنگ ہو جاتی ہے، فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے نے گاؤں میں چھیڑا ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے، اتنا روپیہ جرمانہ دو یا شادی. سزا متعین ہو جاتی ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے. واہ رے گاؤں کے پنچایتیوں، مبارکبادی کے لائق ہو تم. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جس نے آپ کے محلے میں فجر کی نماز نہ پڑھی ہو، اس کے لیے تم نے کون سی پنچایت کی ہے؟
असर की नमाज के वक्त वो अपने खेत में खेत जोत रहा था, तुमने उसके लिए कौन सी पंचायत की है? और अगर नमाज छोड़ने पर पंचायत नहीं कर सकते हो तो फिर लड़के और लड़की के मामले में लेके भाग गया या जिना कर लिया और उसके लेके पंचायत, इतने रुपए जुर्माना दे लड़के वाला, तुमने फलां की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह साहब, लड़की की जिंदगी बर्बाद, लड़का। मैंने कोर्ट के अंदर एक बहस में लेडी वकील की ये बहस सुनी है अपने कानों से कि जब वो लेडी वकील लड़के का मुकदमा लड़ रही थी और लड़के का मुकदमा जेंट्स वकील लड़ रहा था, लड़की का मुकदमा जेंट्स वकील और लड़के का मुकदमा लेडी लेडी वकील बचा रही थी लड़के को, और जेंट्स जो वकील था वो सजा दिलवाना चाह रहा था। तो उस वकील ने, जो लेडी थी, वो सुई लेकर आई थी, सुई और धागा, और उसने कहा जज साहब देखिए ये धागा मैं सुई में डाल रही हूं। उस बहस में हम शामिल थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। ऐसे जब धागा सुई तक ले जाती थी और सुई को ऐसे कर लेती थी, देखिए साहब धागा सुई में नहीं जा रहा है ऐसे, तो जज मुस्कुरा के कहता है मैडम आप सुई तो हटा लेती हैं तो धागा अंदर जाएगा कैसे? कहा जज साहब अब आपको फैसला कर देना चाहिए, जब लड़की खुद अपने आप को अगर बचाने लगे तो लड़का उसके साथ रेप कर कैसे सकता है? मेरे कहने का मकसद यह है कि लड़के की रेप की जुर्रत तभी होती है जब लड़की की तरफ से उसको इशारे मिलते हैं, उसको मौके मिलते हैं, उसको अवसर मिलते हैं, उसको टाइम मिलता है, उसको जगह मुतय्यन की जाती है। उस वक्त जिना कह लो या रेप कह लो या ये कह लो कि जिना बिर रजा। और फिर जब उस लड़का लड़की से शादी के लिए मना कर देता है तो लड़की इसी रजामंदी के साथ किए हुए जिना को रेप में चेंज कर देती है, रेप में बदल देती है मेरे भाइयों। और जज को फैसला सुनाना पड़ा और लड़के को बाइज्जत बरी करना पड़ा।